آج جب بھارت اپنا 75واں فوجی دن منا رہا ہے، اس کی صفاق فوجیں کشمیری عوام پر مسلسل مظالم ڈھانے میں مصروف ہیں۔ بھارتی افواج کا صفاق چہرہ روزانہ کی بنیاد پر بے نقاب ہو رہا ہے، کیونکہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں ماورائے عدالت قتل، خواتین کی آبروریزی، تشدد اور دیگر مظالم میں ملوث ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جنوری 1989 سے لے کر 31 دسمبر 2022 تک انسانیت سے عاری صفاق بھارتی افواج نے 96,163 کشمیریوں کو شہید کیا۔ بھارتی افواج کو فوجی دن منانے کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اہلکار مقبوضہ جموں و کشمیر اور بھارت کی دوسری ریاستوں میں گناونے جرائم میں ملوث ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں محاصرے اور تلاشی کارروائیوں کے دوران جعلی مقابلوں میں ماورائے عدالت قتل کے واقعات میں تیزی سے ہندو انتہا پسند بی جے پی حکومت کے مسلم دشمن عزائم کی عکاسی ہوتی ہے۔ جنوری 2022 میں گلمرگ اور سونامرگ کے علاقوں میں ہزاروں ایکڑ اراضی کو اسٹریٹجک علاقے قرار دے کر بھارتی افواج کے حوالے کیا گیا ہے، جو کہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجوں کی طرف سے طاقت کے وحشیانہ استعمال اور انہیں حاصل استثناء کی وجہ سے کشمیری عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی افواج کی بربریت کو دستاویزی شکل دی ہے اور بھارت کو اس کے مظالم پر جواب دہ ٹھہرانا چاہیے۔ ضلع بڈگام کے رڈبگ ماگاب میں بھارتی فوجوں نے آج محاصرے اور تلاشی کارروائیوں کے دوران لوگوں کو گھروں سے ٹھٹھتی سردی میں باہر نکال کر انہیں کھلے میدان میں جمع کیا۔ صورتحال کشیدہ ہے اور پورا علاقہ میدان جنگ کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ ضلع راجوری کی تحصیل تریت میں قابض بھارتی انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہروں کے دوران لوگوں نے پاکستان کے حق میں نعرے لگائے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما غلام احمد گلزار نے کہا ہے کہ بھارت دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے مقبوضہ جموں و کشمیر میں انتخابات کا ڈرامہ رچا رہا ہے۔ کشمیری اپنی جانوں کا نذرانہ اقتدار یا نام نہاد انتخابات کے لیے نہیں، بلکہ حق خود ارادت کے حصول کے لیے پیش کر رہے ہیں، جس کا وعدہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کر رکھا ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر مراد آباد سے تعلق رکھنے والے ایک مسلمان کاروباری شخصیت عاصم حسین کو ہندو انتہا پسندوں کے ہجوم نے شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ وہ دہلی سے مراد آباد آتے وقت ہندو انتہا پسندوں کے تشدد کا نشانہ بنا تھا۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔